بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بنا رہا تھا یہ ویڈیو، یہ والی ترکیب کی نا، یہ 3 جملے ہیں، ان 3 جملوں کی ترکیب تھی۔ اس کے اندر اصول یہ تھا کہ کبھی ایک فعل کے 2 مفعول آتے ہیں۔ اب مفعول فعل متعدی کا آتا ہے، اور نحو کے اندر ایک قسم ہے فعل لازم فعل متعدی، اور پھر فعل متعدی کی قسمیں کہ کبھی 1 مفعول آتا ہے، کبھی 2 مفعول آتے ہیں، کبھی 3 مفعول آتے ہیں۔ تو میں نے بہتر یہ سمجھا کہ پہلے یہ ویڈیو بنا لی جائے فعل لازم فعل متعدی کی، تاکہ آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ فعل لازم کیا ہوتا ہے، فعل متعدی کیا ہوتا ہے، فعل لازم کی پہچان کس طرح ہوتی ہے، فعل متعدی کی پہچان کس طرح ہوتی ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے تعریف بھی کرنی ہے، علامتیں بھی لکھنی ہیں، اور اس کے بعد آپ کو مثال کے ذریعے سے پہچان بھی کروانی ہے کہ فعل لازم کیا ہوتا ہے اور فعل متعدی کیا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے پھر ہماری ترکیب کی ویڈیو آئے گی، صحیح۔ اب دیکھو، پہلے آپ تعریف سمجھ لو، اور پھر آپ جو ہے وہ اس کے بعد آگے بات سمجھ لینا۔ تعریف کیا ہے؟ تعریف یہ ہے، فعل لازم اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر فاعل آپ نے ذکر کیا اور آپ کی بات پوری ہو گئی۔ اب آپ کو ایک اور کلمے کی ضرورت نہیں ہے جو مفعول بنے۔ فعل لازم کیا ہوتا ہے؟ فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے جس کے اندر فاعل کے اوپر بات پوری ہو جائے اور ایک اور کسی کلمے کی ضرورت نہ پڑے جس کو آپ مفعول بناؤ۔ یعنی کہ 2 کلمے ہو، ایک فعل ہو ایک فاعل ہو، آپ کی بات پوری ہو گئی، آپ کو ایک اور کلمے کی ضرورت نہیں ہے جس کو آپ مفعول بنانا چاہتے ہو۔ اور فعل متعدی کیا ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ نے فاعل ذکر کر دیا، مفعول ذکر کر دیا، اب آپ کو ایک اور کلمے کی ضرورت پڑ لی ہے جس کو آپ نے مفعول بنانا ہے، صحیح ہے۔ تعریف سمجھ میں آگے تعریف کیا ہے؟ فعل لازم کے اندر مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، فعل لازم کے اندر ایسے کلمے کی ضرورت نہیں ہوتی جو مفعول بنتا ہو، جو مفعول بننا چاہتا ہو، اور فعل متعدی کے اندر ایک ایسے کلمے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کو آپ مفعول بناؤ، صحیح۔ تو یہ ہو گئے فعل لازم اور فعل متعدی کی ایک عام زبان میں تعریف۔ تعریف تھوڑی ذہن میں آ گئی، تھوڑی بہت اگر پیچیدگی ہو ذہن کے اندر، تعریف سمجھ میں نہ آ رہی ہو، تو ٹاپک پورا ہوگا انشاءاللہ، تعریفات وغیرہ آپ کے سمجھ میں آ جائیں گی، تو ابھی گھبرانا نہیں، صحیح ہے۔ ابھی پہلے پورا ٹاپک دیکھ لو، پھر اگر کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہ آئے پھر آپ آگے بولتے نا کمنٹ کے اندر آ کے، باقی ابھی آپ کو سطح بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، صحیح، تو اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فعل لازم کا جب علامت بتا رہا ہوں، علامت فعل لازم کا جب آپ ترجمہ کرو گے، فعل لازم کا ترجمہ کرو گے، آپ نے فعل ذکر کیا، فاعل ذکر کیا، اب اس کا ترجمہ کر رہے ہو تو ترجمے کے اندر نے کا لفظ نہیں آئے گا۔ کس کا لفظ؟ نے کا۔ تو فعل لازم کے ترجمے کے اندر نے کا لفظ نہیں آئے گا، فعل متعدی کے ترجمے میں نے کا لفظ آئے گا۔ آگے آپ کے سامنے مثالیں آ رہی ہیں، اس کے اندر آپ کے سامنے پوری بات آ جائے گی۔ ابھی اتنی بات یاد رکھو، جب فعل لازم کو ترجمہ کرو گے تو 90% ایسا ہوگا کہ نے کا لفظ نہیں آئے گا، اور فعل متعدی کے ترجمے کے اندر نے کا لفظ آئے گا۔ ایک بات تو کوئی، دوسری بات دیکھو، دوسری علامت یہ کہ جب آپ نے اپنا فعل ذکر کر لیا، فاعل ذکر کر لیا، اب آپ نے پہچاننا ہے کہ یار یہ فعل لازم ہے یا پھر یہ فعل متعدی ہے۔ آپ نے فعل اور فاعل ذکر کر لیا، علامتوں کے اندر میں نے یہی کام کیا ہے کہ فعل بھی ذکر کر لیا، فاعل بھی ذکر کر لیا۔ اب ہمیں چیک کرنا ہے کہ مفعول کی ضرورت ہے یا نہیں، تو ہم کس طرح چیک کریں گے؟ تو اگر آپ فعل ذکر کرنے کے بعد اور فاعل ذکر کرنے کے بعد کس کا، کس نے، کس کو، کیا، ان جیسے الفاظ سے اگر آپ سوال کرتے ہو تو سمجھ لو فعل متعدی ہے۔ کن جیسے الفاظ؟ کس کو اور کیا۔ یہ جو الفاظ ہیں، ان الفاظ سے اگر آپ فاعل ذکر کرنے کے بعد سوال کر رہے ہو تو سمجھ لو فعل متعدی ہے۔ کیا ہوگا؟ فعل متعدی ہوگا۔ اور اگر آپ سوال نہیں کر رہے تو آپ تو سمجھ لینا فعل متعدی نہیں ہے بلکہ فعل لازم ہے، صحیح ہے۔ کیا علامت ہوئی؟ علامت یہ ہوئی آپ نے فعل ذکر کر لیا، فاعل ذکر کر لیے، اب آپ ترجمہ کر رہے ہو، ترجمے کے اندر لفظ نے آ رہا ہے تو یہ فعل متعدی، نے نہیں آ رہا تو فعل لازم، ایک علامت۔ دوسری علامت کیا؟ آپ نے فعل ذکر کیا، فاعل ذکر کیا، اب آپ ترجمہ کر رہے ہو، ترجمہ کرنے کے بعد آپ کس کا، کس نے، کس کو، کیا، ان جیسے الفاظ سے اگر آپ سوال کر رہے ہو تو سمجھ لو فعل متعدی ہے۔ اب ہمیں مفعول کی ضرورت ہے ان سوال کو ختم کرنے کے لیے۔ مثال دوں گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ آپ کے سامنے اس کی مثالیں لکھی ہوئی ہیں نا، اب میں آپ کے سامنے ان کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ ترجمہ کیا کروں گا؟ مارا زید نے، یہ ترجمہ کر رہا ہوں نا۔ اب دیکھو ترجمے کے اندر نے کا لفظ آ رہا ہے،
ہاں بھائی یہ نے کا لفظ آ رہا ہے ترجمے کے اندر، تو نے کا لفظ تو آ رہا ہے، تو مطلب یہ کیا ہو گیا؟ فعل متعدی۔ ایک علامت ہو گئی، دوسری علامت کیا ہے؟ دوسری علامت یہ کہ آپ کس کا، کس نے، کس کو، کیا کے ذریعے سے سوال کرو۔ اب ترجمہ میں نے کیا کیا؟ مارا زید نے۔ اب آپ آگے سوال کر رہے ہو کہ کس کو مارا۔ ابھی جو سوال کر رہے ہو کس کو مارا، تو مطلب یہ کہ یہ فعل متعدی ہے، اس سوال کو دور کرنے کے لیے آپ نے مفعول لانا ہے۔ کس کو مارا تو میں لکھوں گا عمر کو مارا، مارا زید نے عمر کو۔ ابھی آپ کے سامنے آ گیا مفعول، صحیح ہے، بات کلیئر ہوئی۔ دوسری مثال دیکھو، قمتو، میں کھڑا ہوا، یہ آپ کے سامنے مثال آ گئی، میں کھڑا ہوا۔ ترجمے کے اندر نے آ رہا ہے؟ نہیں، ترجمے کے اندر نے تو نہیں آ رہا ہے، مطلب یہ کیا ہو گیا؟ فعل لازم۔ ایک علامت ہو گئی، دوسری علامت کیا ہے؟ ترجمہ جب آپ کر رہے ہو، آپ نے فعل اور فاعل کا ترجمہ کر لیا، میں کھڑا ہوا، اب آپ اس کے بعد سوال کر رہے ہو تو آپ کس الفاظ سے سوال کر رہے ہو؟ میں کھڑا ہوا، میں یہ تھوڑے کہوں گا کس، میں یہ کہوں گا کہاں کھڑا ہوا، یہ کہوں گا کہاں کھڑا ہوا، تو کہاں کے لفظ سے سوال کر رہا ہوں میں، کس کا، کس نو، کس نے، کیا، ان الفاظ سے سوال نہیں کر رہا۔ مطلب دونوں علامتیں پائی جا رہی ہیں۔ یہ کون سا فعل ہو گیا؟ یہ ہو گیا ہمارے سامنے فعل لازم، یہ ہو گیا متعدی۔ تو تیسری مثال دیکھو، تیسری مثال کیا ہے؟ شربتو، میں نے پیا۔ اب دیکھو ترجمے کے اندر لفظ نے آ رہا ہے، ہاں جی لفظ نے آ رہا ہے، مطلب پہلی علامت پائی جا رہی ہے، یہ فعل لازم ہے، صحیح ہے۔ دوسری علامت کیا ہے؟ اب آپ نے ذکر کر لیا، فاعل بھی ذکر کر لیا، میں جو ہوں وہ فاعل ہوں، تو ضمیر فاعل ہے۔ اب آپ سوال کیا کر رہے ہو؟ سوال آپ یہ کر رہے ہو شربتو، میں نے پیا، میں پوچھوں گا کیا پیا۔ اب میں کیا کے ذریعے سے سوال کر رہا ہوں، تو مطلب یہ کیا ہو گیا؟ اس کے اندر دوسری علامت پائی جا رہی ہے، یہ ہو گیا فعل متعدی، صحیح۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک فعل ذکر کر لیا اور آپ نے ایک مفعول ذکر کر لیا، فعل ذکر کیا، فاعل ذکر کیا، پھر آپ کو ضرورت پیش آئی، آپ نے ایک مفعول بھی ذکر کر لیا، صحیح ہے۔ پھر آپ کو اس کے بعد ایک اور مفعول کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی کہ ایک فعل بعض اوقات ایک مفعول چاہتا ہے اور ایک فعل بعض اوقات دو مفعول چاہتا ہے۔ علامتیں وہی ہیں، علامتیں چینج نہیں ہوں گے، علامتیں وہی ہیں، لیکن فرق کیا ہوگا؟ ابھی ہم ایک مفعول کی بات کر رہے تھے، اب ہم کریں گے دو مفعول کی بات۔ مثال دیکھو، آتا زیدن، آتا مانے دینا، زید نے دیا، زید نے دیا۔ اب سوال ہوگا کہ زید نے کس کو دیا؟ اب دیکھو میں سوال کس سے کر رہا ہوں؟ کس کو۔ اب کس کو کے ذریعے سوال کرو تو کیا ہوتا ہے؟ فعل متعدی، تو یہ ہو گیا فعل متعدی۔ کیوں فعل متعدی ہو؟ میں نے اس کو سوال کیا کس سے؟ کس کو کے ذریعے سے، تو زید نے دیا سوال کس کو؟ جواب عمر کو۔ اب میں اس کے بعد ایک اور سوال کر رہا ہوں، کیا دیا؟ اب سوال کس سے کر رہا ہوں میں؟ کیا کے ذریعے سے نا، مطلب یہ ایک اور مفعول چاہ رہا ہے، ایک اور مفعول چاہ رہا ہے، تو میں نے کیا کہا؟ درہم۔ زید نے عمر کو دیا، زید کیا ہو گیا؟ فاعل، دینا کیا ہو گیا؟ فعل، عمر کیا ہو گیا؟ مفعول اول، اور یہ کیا ہو گیا؟ مفعول ثانی۔ سمجھ میں آ گیا؟ یعنی کہ بعض اوقات ایک مرتبہ بندہ سوال کرتا ہے، بات پوری ہو جاتی ہے، آپ نے ایک مفعول ذکر کر دیا، بات پوری ہو گئی۔ بعض اوقات ایک مفعول ذکر کرنے کے بعد بھی بات پوری نہیں ہوتی، آپ نے ایک اور مفعول ذکر کرنا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں فعل متعدی بدو مفعول، صحیح ہے، دو مفعول والا فعل متعدی آسان الفاظ کے اندر۔ تیسری مثال دیکھو، اکلتو، ترجمہ کیا کرو گے؟ میں نے کھایا، صحیح ہے، آپ نے ترجمہ کر لیا، ایک علامت نے پائی جا رہی ہے، مطلب ادھر بھی نے ہے، ادھر بھی نے ہے، صحیح ہے، مطلب کیا ہوگا؟ فعل متعدی۔ دوسری علامت سوال کیا کرو گے؟ میں نے کھایا، سوال کیا کھایا، سوال کس سے کر رہا ہو؟ کیا کے ذریعے سے، مطلب کیا ہو گیا؟ فعل متعدی، میں نے کھانا کھایا، اکلتو طعاما، کھانا کھایا، صحیح ہے۔ تیسری یہ ہو گیا متعدی۔ چوتھی مثال، مررتو، میں گزرا۔ اب اس میں نے آ رہا ہے؟ نہیں، نے تو نہیں آ رہا، مطلب اس کے اندر فعل لازم کی ایک علامت پائی جا رہی ہے۔ دوسری علامت کیا ہے؟ آپ کس کا، کس کو، کس نے، کیا، ان کے ذریعے سے سوال کر سکو۔ اب میں سوال کیا کر رہا ہوں؟ میں گزرا، سوال کہاں سے؟ اب میں سوال کر رہا ہوں کہاں سے، کہاں۔ اب کہاں کے ذریعے سوال کیا جائے تو مفعول بھی ہی نہیں آتا، بلکہ مفعول فی آتا ہے،
صحیح، یعنی کہ یہ ہمارے مفعول بھی کی علامت نہیں ہے بلکہ مفعول فی کی علامت ہے، تو مطلب اس کے بعد مفعول بھی نہیں آئے گا. صحیح ہے. تو میں گزرا یہ کیا ہو گیا فعل مرتو، کیا ہو گیا فعل لازم. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا فعل لازم اور فعل متعدی کیا ہوتا ہے، اور فعل لازم ایک مفعول والا، فعل لازم دو مفعول والا، یہ بھی آپ کے سامنے میں نے آتا والی مثال سے واضح کر دیا. اب جو ہے اگلے آپ کی جو ویڈیو آئے گی وہ یہ والی آئے گی کہ کبھی ایک فعل کے دو مفعول ہوتے ہیں. یہ ویڈیو آئے گی. میں نے بتا دیا کہ دو مفعول کس فعل کے ہوتے ہیں، فعل لازم دو مفعول بھی آتا ہے، فعل لازم یک مفعول بھی آتا ہے، فعل متعدی یک مفعول بھی آتا ہے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے ہماری اگلی ویڈیو آئے گی، تو اگر ہو سکے تو دیکھ لینا. صحیح. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.